بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہ۔ عزاداران شہزادی کونین، میں مسلسل کہہ رہا کہ بی بی کی بارگاہ میں دعا کرنا، ان کا وسیلہ استعمال کرنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز بھی انہی کلمات سے کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بحق فاطمہ، جب بھی دعا کریں کہ اللہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ۔ یہ بہترین عمل ہے قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت ہو، آپ کی حاجات کی قبولیت ہو۔ زندگی میں ایک پیس چاہتے ہو تو شہزادی کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ جتنا ان کا واسطہ آپ استعمال کریں گے، ایک سکون، ایک پیس آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ آج سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آج دنیا میں سکون ختم ہو گیا، پیس ختم ہو گیا۔ ہر آدمی سٹریس میں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے سکون کے ساتھ ہے۔ کوئی نہ کوئی پرابلم آتا، لیکن ان سارے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایام بہترین ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں، ماتم کے ایام ہیں، لیکن اس کے ساتھ شہزادی کونین سے قریب ہونے کے ایام بھی، مادر حسین سے قریب ہونے کے لیے بھی یہ ایام ہے۔ وہ بی بی کہ جس نے 18 سال کے سن میں دنیا سے چلی گئی، لیکن 18 ایئرس میں کمپلیٹ اسلام کو پیش کر دیا۔ آج اگر اسلام کمپلیٹ ہے تو وہ جسٹ بیکاز آف شہزادی کونین، ورنہ یہ اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا اگر فاطمہ نہیں ہوتی۔ فاطمہ کی وجہ سے اسلام ایک کمپلیٹ، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی لائف کو دیکھیں اور ڈیوائیڈ کرو ڈیفرنٹ چیزوں میں، ان کی عبادتوں میں، ان کی ریاضتوں میں، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، وہ آج اگر ہر آدمی، ہر عورت ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ سارے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتی ہے تو فاطمہ کی سیرت کو دیکھو، فاطمہ کی زندگی کو دیکھو کہ کس طرح بی بی نے ایک وائف بن کے زندگی گزاری شوہر کے ساتھ۔ کتنے یہ ایک ایک بی بی کا حصہ ایک ایک مجلس ہو سکتی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگر آج پرابلمز ہیں تو فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، وہ اگزامپل لو اور پھر اپنی لائف کو گزارو۔ ایک پیسفل زندگی اگر چاہتے ہو تو سیرت فاطمہ پہ عمل کرنا ہے۔ اگر شہزادی کی زندگی کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، ان کی زندگی کے حصوں کو، تو انسان کی زندگی کے سارے ایشوز دور ہوتے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دے، ریس کیسے کرے، وہ بھی فاطمہ نے بتایا۔ جبکہ بی بی کے دونوں بیٹے امام ہیں۔ امام دنیا میں آ کے تربیت حاصل نہیں کرتا، دنیا میں آ کے امام کوئی چیز کو حاصل نہیں کرتا، وہ امام بن کے امام آتا ہے۔ لیکن شہزادی نے دونوں بچوں کو تربیت دے کے اپنے کنیزوں کو یہ درس دیا کہ میں فاطمہ ہوں، میرے دونوں بچے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے بچوں کو ریس کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کر رہی۔ میں یہ نہیں بولتا کہ خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو رہی تھی، نو، بتایا بی بی نے کہ کیسے ریس کرنا۔ میں ابھی ڈیٹیل میں جاتا ہوں، ابھی تو خالی ایک ہیڈ لائنز دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد جو مین ایشو ہے ہماری کمیونٹی کا، وہ ہے مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا، ساس اور بہو۔ سب کانٹیننٹ میں تو یہ تو زیادہ ہے، سب سے بڑا پرابلمز آج ہماری کمیونٹی میں یہی ساس اور بہو کا، کہ ڈاٹر ان لا کو کیسے رہنا چاہیے، ایک مدر ان لا کو کیسے رہنا چاہیے۔ بی بی نے یہ بھی بتایا، اپنی مدر ان لا کے ساتھ 4 سال زندگی گزاری۔ 4 سال بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ شہزادی کونین نے اپنی لائف کو گزارا شادی کے بعد، لیکن یہ 4 سال میں فاطمہ نے وہ درس دیا کہ اگر آج وہ سیرت فاطمہ کے اس پہلو کو دیکھو تو تمہارے گھروں کے ایشوز دور ہو جائیں، پھر گھر میں کوئی ایشو ہی نہیں رہے، پھر ڈاٹر ان لا کا کوئی پرابلم ہی نہیں رہے۔ ایک ماں اور ایک بہو ایسے زندگی گزارا کہ بی بی نے بتایا کہ دیکھو، ساس ہو تو ماں جیسی ہو، بہو ہو تو بیٹی جیسی ہو، تو پھر تمہارے ایشوز خود بخود دور ہوں گے۔ یہ تو میں آپ کو ایگزامپلز دیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، وہ بھی فاطمہ نے بتایا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بی بی فاطمہ نے 5 سال زندگی گزاری، 5 ایئرس تک آپ رہیں ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے، اور وہ 5 سال زندگی گزار کے دنیا کو یہ درس دیا کہ ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ آج کتنے ایشوز ہیں آپ کے، کتنے پرابلمز ہیں،
کہ جہاں جاتے بولتے کہ تربیت اولاد پہ کچھ بولو، تربیت ہے. میں بولتا یار شہزادی کی زندگی کو دیکھو، اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دو. یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا کہ ایک بیٹی کو ماں باپ کے، ایک بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اور بی بی فاطمہ چلو معصومہ، لیکن کس ماں کی بیٹی ہے؟ کوئی غریب ماں کی بیٹی نہیں ہے فاطمہ، عرب کی، مڈل ایسٹ کی ریچسٹ لیڈی کی بیٹی ہے، اتنے پیسے والی کی بیٹی ہے. اگر آج کچھ پیسہ آ جائے تو ہماری اولاد کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا، سٹائل ہی بدل جاتا، طریقہ ہی بدل جاتا. پیسے والی ماں ہو یا پیسے والا باپ ہو، باپ بھی ایسا کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا اس کی بیٹی ہے، ماں وہ جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. اتنی دولت مند ماں کی بیٹی کبھی بھی کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کیا. خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ یہاں پہ بی بی خدیجہ کا بھی مقام ہے، بی بی فاطمہ کا بھی مقام ہے. خدیجہ سب جانتے ہیں کہ ملکۃ العرب، اتنی دولت تھی، اتنا پیسہ تھا اس بی بی کے پاس کہ آپ کو کہلایا کہ ریچسٹ لیڈی تھی پورے مڈل ایسٹ میں. ان سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ساری دولت کو اسلام پہ قربان کر کے کبھی بھی پوری زندگی میں، پوری لائف میں خدیجہ نے اپنے احسان کو رسول سے نہیں کہا. آج ہم تھوڑے سے پیسے دیتے، امام بارگاہ کا مثال دے رہا میں، ڈونیشن دیتے، کسی کی مدد کرتے، ہم بولتے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس کے برعکس خدیجہ نے آج کی زبان میں بلینز آف ڈالر، ٹریلینز آف ڈالر دے دیا، اتنا پیسہ دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھ رہا میں، سارے اہل سنت کے، سارے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. سیرت خدیجہ پہ چلو، سیرت خدیجہ سے وہ پہلو لو، سیرت خدیجہ سے ہم کو کوئی چیزوں کو لے کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. یہ لائف تو تمہاری گزر جائے گی، یہ زندگی تو گزر جائے گی، شہادت کے دن آئے اور چلے گئے، ولادت کے دن آئے اور چلے گئے. یہ ہمیشہ یاد رکھو، میرا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہو یا شہادت ہو، ان کی زندگی سے کوئی ایک چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اپنی زندگی میں ایک چینج لانا. روٹین کے شیعہ مت رہو، روٹین کے شیعہ مت رہو. ہمیشہ یہ فکر کرو، سوچو، تھنک کہ بی بی نے کیسے گزارا، what she did and what I am doing. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کیا. خدیجہ کی زندگی سے تو بھی کچھ لو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے پیسفل گزرتی ہے. اگر کچھ نہیں کرو گے، ڈم بن کے رہو گے، ڈم. میرے مولا کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، میرے مولا کو ریولوشنری شیعہ چاہیے. یاد رکھو، انقلابی شیعہ چاہیے. انقلاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گن لے کے، تیر لے کے، تلوار لے کے روڈ پہ آ جاؤ. نو، انقلاب کا مطلب ہے آج کے دور کا کہ تم اپنے کردار کا انقلاب پیدا کرو، تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہونا، تمہاری زبان کا انقلاب ہونا. اور یہ چیزیں معصوم سے، بی بی زہرا سے ہمارے پاس آئی. 18 سال کی زندگی میں شہزادی نے وہ کام کیا کہ اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا. صبر فاطمہ، صبر، یہ ساری چیزیں بی بی کو ان کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ سے آئی تھی. دن گزرتا، شام آتی نا. آج شام میں جب تم اپنے نرم بستر پہ جا کے سونا تو 5 منٹ سوچنا عابد بالرحمی نے کیا کہا. تھنک کہ ہول ڈے تم نے امام کے لیے کیا کام کیا، بی بی کے لیے کیا کام کیا. یہ ایام فاطمیہ ہے، یہ کوئی نارمل ڈیز نہیں ہے. اگر آج چاند ہو گیا تو پرسوں شہادت ہے، ایک عظیم شہادت ہے. کیا ہم پریپیئر ہیں شہادت کے لیے؟ کیا ہم نے کچھ تیاری کی ہے کہ بی بی کی شہادت کو ہم ایسا کریں گے؟ ایک نارمل ڈیز کی طرح ایام فاطمیہ مت کرو. جب تک تم کچھ نہیں کرو گے دوستو. اور یاد رکھو، جس نے بھی بی بی کا ذکر کیا، ان کے بچوں کا ذکر کیا، وہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر وہ کامیاب ہو جائے گا. زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ، ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ جیسے بی بی ہم سے چاہتی ہے.
مجھے کئی چیزیں یاد آ رہے لیکن میرے پاس صرف 12 منٹ رہ گئے. یقین کیا؟ یقین کے لیے ایک دو جملے بول دیتا. یقین کو حاصل کرنا ہے تو نماز شب پڑھو. میں خاموش سنا نہیں. بغیر ہوم ورک کے تو میں مجلس پڑھتا بھی نہیں. یہ ہوم ورک ہے. شب نماز پڑھو. یقین بڑھتا اس سے, یقین پیدا ہوتا. اتنا یقین آتا, اتنا یقین آتا کہ آگے اور پیچھے دیکھنے لگتے ہیں. سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں. کچھ نہیں, ایک جملہ بولتا صرف نماز شب کے لیے. اسی لیے پڑھو شب نماز. میں عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, اچھا رشتہ چاہتے تو نماز شب پڑھو. بے اولاد ہے تو نماز شب پڑھو. اس لیے کہ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اگر بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو, بیٹی چاہتے تو شب نماز پڑھو. اور شب نماز پڑھ کے صرف دعا کرو. 10 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے خالی. 10 بجے میلبورن میں سو جاتے, 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. جب سوتے سو, پڑھ کے سو جاؤ. 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو جسٹ 3 رکعت. 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, یہ کافی ہے. بعد میں پڑھنا 11 رکعت, کوئی مشکل نہیں. 11 پڑھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن 3 رکعت میری ریکویسٹ ہے, آج تیسری مجلس میں بول رہا میں کہ اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. اس لیے کہ یہ کر کے بولو مولا کا واسطہ, مولا حسین کا واسطہ, پھر دیکھو تمہاری زندگی. اور ایک بات بولوں, بس ایک ہی چیز, ایک جملہ نماز شب کے لیے, کہ مولا حسین کی آخری وصیت بھی نماز شب کے لیے ہے. شہزادی زینب سے یہی وصیت کی تھی نا. تو کم از کم یہ 5 دن کی مجالس میں یہ ایک چیز بھی اگر کسی نے شروع کر دی تو میرا یہ خمسہ کامیاب ہو گیا. میں کامیاب ہو گیا. میرا میلبورن کا آنا کامیابی ہو گئی. کوئی ایک لڑکا لڑکی نے بھی شروع کر دیا. میں گرلز کو بول رہا ہوں, بوائز کو بول رہا ہوں. بڑے تو پڑھتے ہوں گے. جسٹ اسٹارٹ فرام ٹو نائٹ, اور ہدیہ کر کے دیکھو تمہارے حالات بدلتے کیسے.